جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا غسل کے حوالے سے سوال ہے، غسل کا طریقہ۔ تو محترم بھائی اس بارے میں ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیان کردہ روایت وہ بھائی آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر 248 نمبر پر بھی 272 نمبر پر کتاب الغسل جی۔ پھر اس کے علاوہ صحیح مسلم 316 نمبر، موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 44۔ اس کے علاوہ جی یہ روایت سنن اربع ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ اور بھی کئی کتابوں میں، یعنی مسند احمد، سنن دارمی اور مسند حمیدی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنا عضو جو ہے یعنی اپنا خاص جو ہے عضو وہ دھو لیتے، یعنی شرمگاہ کو دھوتے۔ پھر آپ وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی تہ جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 جلو بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر باقی سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھوتے جی۔ یہ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیان کر رہی ہے غسل کا طریقہ۔ اس کے علاوہ حضرت ام المومنین امی جان میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جی ان سے بیان کردہ ایک روایت ہے، وہ روایت جو ہے صحیح بخاری کے اندر 257 نمبر کتاب الغسل میں اور صحیح مسلم 317 نمبر پر، اس کے علاوہ سنن اربع ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتی، یعنی وہ کہتی ہیں امی جان میمونہ رضی اللہ عنہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتی اور آپ اس سے اس طرح غسل فرماتے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھا کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہو کر جو ہے کیا کرتے، فغسل رجلیہ اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے، یعنی جگہ سے الگ ہو جاتے اور پاؤں دھو لیتے۔ یہ ہے امی جان میمونہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت کے اندر نبی علیہ السلام کے غسل کا طریقہ۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، اس کو سامنے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی امی عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ سنن نبی داود کی 250 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح سنن نبی داود میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ترمذی نسائی ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، مطلب کہ سنن اربع کی روایت ہے۔ اب اس میں یہ یاد رکھے کہ اگر دوران غسل ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے تو جو غسل کے دوران وضو کیا ہے اسی وضو سے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی سے حل ہو جاتا ہے۔ باقی آپ مزید اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی طہارت کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب وہ آپ لے لیں، اردو کے اندر مارکیٹوں میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔